السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین اسٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا اسٹوری کا ٹاپک ہے وہ آپ تھمبنیل سے دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ تو ویران زندگی کس نمبر 6 رومانٹک ناول، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ سب کو اسٹوریز میں بہت مزہ آ رہا ہوگا۔ اگر کوئی مجھ سے کمی پیشی ہو جاتی ہے تو میری اصلاح کے لیے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ویران زندگی جمیلہ نواب کس نمبر 6۔ رابی جب سے مارکیٹ سے آئی تھی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ بارش شام تک رک گئی تھی، مگر مون بارش کا اسپیل کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتا تھا۔ موسم کے مناسبت اور زہیب اور سعدیہ کے جانے کی وجہ سے رات کا کھانا خاص اہتمام سے بنایا گیا تھا۔ پروین بیگم نے وقار کی مدد سے کافی ڈشز بنا لی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کھانا آج ڈائننگ ٹیبل کے بجائے نیچے چٹائی بچھا کر لگایا گیا تھا۔ سب ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے۔ پورا گھر مزیدار طرح طرح کے کھانوں کے باعث سے مہک رہا تھا۔ رابی غائب تھی۔ پروین بیگم اس کو بلانے کمرے میں آئی تھی۔ وہ چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ بیٹا، آج زہیب کی شادی کی اور ان کے جانے کی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے سب اکیلے پکا لیا۔ تم خود نہیں آئی تو میں نے بھی نہیں بلایا کچن میں، مگر اب کم از کم سب کے ساتھ دسترخوان پر تو بیٹھ کے میزبان ہونے کا فرض پورا کر لو۔ تم اتنی بد لحاظ تو نہیں تھی۔ یہ تربیت تو نہیں دی، یہ تربیت تو نہیں دی میں نے تمہیں۔ پروین بیگم کی بات پر رابی کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ بس امو، سر درد اور باڈی پین ہے، بخار ہو گیا ہے شاید۔ وہ شرمندہ سی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا بچہ، عورت ہو تم، عورت سب سے آگے اپنی ذمہ داری، اپنا فرض اور دوسروں کی تکلیف رکھتی ہے، اور پھر جب گھر میں مہمان ہو تو اسے سستی اور بستر توڑنا زیب نہیں دیتا۔ کل اگلے گھر جانا ہے تم نے۔ یہ سر درد، جسم درد، بخار یہ تو بہانے سمجھے جاتے ہیں سسرال میں، لہٰذا ابھی سے ان کو نظر انداز کر کے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اچھا گھر اور شوہر دے تمہیں، مگر میری جان، ہم والدین کتنا بھی دیکھ بھال لیں، ہم بیٹی کے نصیب سے نہیں لڑ سکتے۔ پروین بیگم سمجھ گئی تھی اب وہ تھوڑا سا بھی کچھ کہیں گی تو وہ خود کو رونے سے روک نہیں سکیں گی۔ وہ جلدی سے اٹھ گئی تھیں۔ امی، میں منہ دھو کر بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ رابی چادر ہٹا کر بیٹھ گئی تھی۔ پروین بیگم جا چکی تھی۔ میں سعدیہ باجی اور زہیب بھائی کو خوشی خوشی الوداع کروں گی۔ اللہ ان کو ہمیشہ ساتھ میں آباد اور خوش رکھے، آمین۔ زہیب بھائی صرف سعدیہ باجی کے لیے بنے ہیں۔ ایک آنسو اس کے گال پر آیا تھا جسے اس نے مسکرا کر صاف کر لیا تھا۔ وہ تیزی سے منہ دھو کر پونی ٹیل کر کے دل سے سب کو سلام کر کے دسترخوان پر آ کر بیٹھی تھی۔ بہت اچھے ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ اب سب چھت پر ٹھنڈی ہوا میں چارپائیوں پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سب کی چائے پروین بیگم نے رابی اور وقار کے ہاتھ اوپر ہی بھیجی تھی۔ سب خوشگوار موسم میں چسکیاں بھرتے گپ شپ لگا رہے تھے۔ بیٹا، صبح کب کی فلائٹ ہے؟ شفیق صاحب نے زہیب سے پوچھا تھا۔ چچا جی، کل دن 10 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ضروری ہے، فلائٹ 11 بجے کی ہے۔
چلو میں چھوڑ آؤں گا، فیکٹری بعد میں چلا جاؤں گا۔ شفیق صاحب نے چسکی لے کر کہا تھا، ارے میں بھی جاؤں گی اپنی بہو کے ساتھ۔ پروین بیگم نے بڑا گھونٹ بھر کر کہا تھا، امو مجھے بچپن سے ایئرپورٹ اور جہاز دیکھنے کا بڑا شوق ہے، میں بھی جاؤں گا۔ وقار نے بھی لقمہ دیا تھا، یار بہت تنگ ہو کر جانا پڑے گا پھر سب کو۔ شفیق صاحب نے سواریوں کی تعداد سوچ کر کہا تھا، 3 لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے پیچھے۔ ابو جی آپ ہی ویسے بھی نہیں جا رہی؟ وقار نے گویا تابوت پر آخری کیل ٹھوکا تھا۔ رابی نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا تھا، وہ واقعی نہیں جانا چاہتی تھی۔ آپ سب چلے جانا، میں سکون سے نیند پوری کروں گی۔ نارمل لگنے کے چکر میں اس نے بے تکی بات کی تھی۔ زہیب کو گزشتہ دن کے بعد اس کی آنکھوں میں نظر آتی بغاوت سے خوف آنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد سب سونے اپنے کمروں میں گئے تھے۔ رابی کا دل بہت اداس تھا، یہ رات آج بہت بھاری تھی۔ آج پھر اسے سونے کے لیے گولی کا سہارا لینا پڑا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کچھ وقت دن اور رات میں فرق کرنے میں گزرا۔ جیسے ہی دماغ جاگا وہ بھاگ کر منہ پر پانی ڈال کر باہر آئی تھی، جہاں گیٹ کے پاس 4 بیگ رکھے ہوئے تھے۔ بس آخری کام نپٹائے جا رہے تھے۔ وہ سعدیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ ہے رابی، کافی عرصے بعد مجھے لگا میں بھی زندہ ہوں، میں لاوارث نہیں ہوں، میرے اپنے بھی ہیں۔ میں آپ سب کی اس محبت، اس اپنائیت کو بہت یاد کروں گی۔ اب سعدیہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ میں بھی۔ رابی کا تو ویسے ہی کھل کر رونے کا بہانہ چاہیے تھا۔ وہ خود بھی سعدیہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ گھر کے سب افراد ان کے گرد جمع ہو گئے تھے، سب آبیدہ تھے۔ 10 بجنے کو تھے۔ اب سامان گاڑی میں رکھا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ رابی دروازے میں کھڑی ہاتھ ہلا کر بظاہر سعدیہ کو، جبکہ دل زہیب کو نم آنکھوں سے الوداع کر رہا تھا۔ بادل زور سے گرجے تھے، ساتھ ہی موٹے موٹے قطرے گرنا شروع ہوئے تھے۔ مونسون کی بارش نے پھر سے اس رخصتی میں دخل اندازی کی تھی۔ جب زخم تازہ اور گہرا ہو پھر بارش کا پانی بھی اس میں جلن پیدا کر دیتا ہے۔ آگ دل میں لگی ہو تو بارش اس آگ کو بجھانے کی بجائے اکثر سلگانے کا کام دیتی ہے۔ گاڑی روانہ ہو چکی تھی۔ رابی دروازے میں کھڑی کبھی روتے آسمان کو دیکھتی، کبھی چلتی گاڑی کو۔ بارش تیز ہوئی تھی۔ وہ چھت پر جا کر دھاڑے مار مار کر روئی تھی، اس معصوم محبت پر جس میں اس کے دماغ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ جرم تو جانتے بوجھتے فقط دل کی جرت تھا، مگر اب پورا جسم اس کی تکلیف کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ محبت بہت بے باک اور من موجی فطرت کی ہوا کرتی ہے، نہ ہو تو شادی کے نام پر ہر حد پار کر کے بھی اپنے ہم سفر سے نہیں ہوتی، اور کبھی فقط ایک نگاہ ہی بنا جسم کے
بنا جسم کی محتاجی کے سیدھا دل پر اثر کر جاتی ہے۔ محبت ایک احساس کا نام ہے۔ کبھی ساتھ موجود شخص کے ساتھ ساری عمر گزار کر بھی یہ جنم نہیں لے پاتا، اور کبھی میلوں دور بیٹھا وجود اپنے لمس سے آپ کو ہر پل بے چین رکھتا ہے۔ محبت تو رب کی خوبی ہے، یہ اپنے مطلب کی پاکیزگی کو جانتے ہوئے ہو جائے تو انسان زندگی کا مطلب سمجھ جائے۔ محبت تو کسی تیسری چیز کی محتاج ہوا ہی نہیں کرتی۔ سچ تو یہ ہے، جو محبت جسم کی محتاج ہو وہ محبت کی میم سے بھی محروم ہے۔ پورا لفظ محبت تو میرے رب کی خاص عطا ہے۔ رابی کسی بن پانی مچھلی کی طرح اس بارش میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی ہر تکلیف بے سود تھی، کیونکہ وہ شخص کسی اور کا ہم سفر بن چکا تھا۔ وہ اب کسی کا شوہر تھا، مگر دل بنا اسے پانے کی ضد کیے بس اس کے چلے جانے پر حد پار کیے بس رو رہا تھا۔ ایک شادی شدہ انسان سے محبت، وہ بھی اتنی آسانی سے یک طرفہ، محبت اندھی ہوا کرتی ہے اور دل واقعی دیوانہ۔ آج یہی تو ثابت ہوا تھا۔ ہانی اور ہادی واپس لاہور بائے ایئر آ چکے تھے۔ دونوں نے آج دن کی آف لی تھی۔ ہانی جا کر دوبارہ سے سو گئی تھی، جبکہ ہادی ماں کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ بیٹا، آج کچھ بدلے لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ صبیہ بیگم اس محل نما گھر میں بیٹھی بارش کا لطف لیتی ہادی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، جس پر ہادی حیران ہوا تھا۔ نہیں ماں، بس ہر میٹنگ میری توقع سے زیادہ کامیاب جا رہی ہے۔ جب سے ہانی آئی ہے بس اسی لیے پرسکون ہوں، خوش بھی۔ ہادی کے دل نے بلا ضرورت ہانی کا نام لے کر اپنی تسکین کی تھی۔ ہانی صبیہ بیگم پوری طرح بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی ماں، نئی پرسنل سیکرٹری ہائر کی ہے، بہت نیک، بہت ایماندار، بہت محنتی لڑکی ہے۔ ہادی جتنی عقیدت اور محبت سے ہانی کا ذکر کر رہا تھا، ماں اس کا مطلب جان رہی تھی۔ وہ بے سکون ہوئی تھی۔ کب آپ تو مجھے بزنس میں ہونے والی ہر اونچ نیچ بتا دیتے ہیں نہ ہادی، پھر یہ مجھے آج کیوں پتا چل رہا ہے؟ صبیہ بیگم نے اچھا خاصا برا مانا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ماں، بس ان دنوں آپ کی طبیعت کافی خراب تھی، بس اسی لیے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ آپ کل میرے ساتھ آفس چلیں، ملوا دوں گا، وہ بہت اچھی ہیں، آپ کو دلی خوشی ہوگی ان سے مل کر۔ ہادی ماں کے پیروں میں محبت سے ان کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کل نہیں مگر جلد ہی میں ضرور چکر لگاؤں گی۔ صبیہ بیگم نے آج سے پہلے ہادی کو ایسے کسی لڑکی کے لیے بے چین نہیں دیکھا تھا۔ ان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ کم از کم اپنے ارب پتی بیٹے کو ایک معمولی سیکرٹری میں انوالو ہوتا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا بیٹا، آپ جا کر ریسٹ کریں، پھر شام کی چائے پر ہوتی ہے بات۔ ہادی ماں کا ہاتھ چوم کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ اگلی صبح ہادی آفس معمول سے لیٹ گیا تھا، چونکہ آج کوئی خاص میٹنگ نہیں تھا۔ وہ آج سے پہلے ایسے موقع پر گھر پر ہی ماں کے ساتھ وقت گزارا کرتا تھا۔
آفس کی معلومات عابد صاحب سے بس فون پر لے لیا کرتا تھا، مگر آج تو دل نے گزشتہ دن اور رات بھی بمشکل گھر پر گزارا تھا۔ وہ آیا تو ہانی ٹیشو ہاتھ میں پکڑے سر پر ہاتھ رکھ کر بیزار سی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے آفس میں جانے کی بجائے سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا ہوا مس ہانی، آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر، بس فلو ہے، ساتھ ہلکا سا بخار۔ ٹیبلٹ لی ہیں؟ میں نے کچھ دیر میں ہو جاؤں گی، میں کچھ دیر میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ میں نے کچھ ٹیبلٹ لی ہیں، میں نے کچھ دیر میں ہو جاؤں گی ٹھیک۔ آپ آفس میں جائیں، میں آج کی ٹاسکس کی ڈیٹیل آ کر دیتی ہوں۔ اس کی آواز میں مسلسل کھانسنے کی وجہ سے کھردرا پن تھا۔ نہیں، آپ آرام کریں، ریسٹ روم میں جا کر فائل مجھے دے دیں، میں دیکھ لوں گا۔ چلیں اٹھیں تو سر، میں ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا فلو ہی تو ہے۔ ہانی کو اتنی کیئر پر شرمندگی نے آ گھیرا تھا۔ نہیں، بس میں نے کہہ دیا نا، اٹس مائی آرڈر، ہادی کہہ کر چلا گیا تھا۔ ہانی بخار میں تپ رہی تھی، اسے واقعی ریسٹ کی اشد ضرورت تھی۔ وہ ریسٹ روم میں جا کر فوراً سو گئی تھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے جب کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ ہانی چونکہ گھر سے نزلہ زکام کی دوا کھا کر آئی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے کافی لمبی نیند لی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ہادی دروازے میں کھڑا اسے دیکھنے آیا تھا۔ میں گھر جا رہا تھا، سوچا آپ کو دیکھتا ہوا جاؤں۔ میں اب ٹھیک ہوں سر، میں اب گھر جانا چاہتی ہوں، وہ کہہ کر فوراً اٹھی تھی، جس سے وہ چکرا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہادی فوراً پاس آیا تھا۔ گھبراہٹ میں ہادی نے ہانی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ہانی کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا تھا۔ سر، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آخر آپ بھی؟ میں کل سے نہیں آؤں گی آفس۔ وہ روتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ آج اس نے آفس کی گاڑی میں جانے کی بجائے گھر جانے کے لیے رکشہ لیا تھا۔ وہ سارے راستے بچوں کی طرح روتی رہی، جبکہ ہادی حیران پریشان اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ گھر آئی تو ایک نیا تماشا اس کا منتظر تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں؟ میری نیت غلط، اللہ، یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ اب کبھی نہیں آئے گی۔ میں نے اپنی پہلی محبت کو اظہار سے پہلے ہی کھو دیا۔ وہ سر پکڑ کر اپنے آفس میں بیٹھ گیا تھا۔ ماں کی مسلسل کال پر وہ کوٹ کندھے سے لٹکائے اب گھر کے لیے نکلا تھا۔ زہیب اور سعدیہ دبئی پہنچ گئے تھے۔ زہیب نے آتے ہی سعدیہ کو گھر چھوڑ کر اپنے آفس کا رخ کیا تھا، جہاں بہت سے مسائل اس کے منتظر تھے۔ سعدیہ نے ریسٹ کی بجائے اس بے ترتیب گھر کو ترتیب دینا شروع کیا تھا۔ عورت کو گھر اور شوہر کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا۔ سعدیہ کو آج یہ دونوں نعمتیں یک مشت مل چکی تھی۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ جاری ملیں گے آپ سب کو ایک نئے ایپیسوڈ میران زندگی قسط نمبر 7۔
آنسو آئے؟ کون رویا؟ اور کس کو یہ کہانی کس حد تک پسند آئی؟ پلیز بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔